شیر خدا وہ ہے کہ طہارت جن کے نکاح میں ہے، سیدہ نساء العالمین جن کے نکاح میں ہے، حسن جن کی اولاد ہے، ولایت جن کی سخاوت ہے، اور علم جن کے در کی خیرات ہے، انہیں ہم مولا علی کہتے ہیں، انہیں ہم شیر خدا کہتے ہیں۔ حضور حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی سیرت، ایک تو میں نے نماز، شوق عبادت، قرآن مجید کے ساتھ تعلق، دوسرا پہلو آپ میں انتہا درجے کی عاجزی تھی، انکساری تھی۔ آپ لباس پسند کرتے تھے جو معمولی ہو، زیادہ قیمتی نہ ہو، اور آپ کھانا پسند کرتے تھے جو سادہ ہو۔ بعض لوگوں نے قیمتی لباس کو سٹیٹس بنا لیا ہے۔ حضور حیدر کرار لباس پسند کرتے تھے جو زیادہ قیمتی نہ ہو، اور آپ کھانا پسند کرتے تھے جس میں تکلفات نہ ہو، سادہ کھانا ہو۔ دور خلافت میں جب کہ آپ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ بازاروں میں تشریف لے جاتے تو اگر کوئی راہ بھولا ہوا مسافر ملتا نا جو کسی سے راستہ پوچھ رہا ہے، تو آپ فرماتے آؤ میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں۔ راہ بھولے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاتے۔ اگر کوئی کہتا مجھے پیاس لگی ہے تو اپنے غلام سے نہیں کہتے بھی کنویں سے پانی کھینچ کے پلاؤ، خود کنویں سے پانی کھینچ رہے ہیں۔ یہ آپ کی انکساری، خود کنویں سے پانی کھینچ کے پھر اس مسافر کو پلا رہے ہیں۔ اور بسا اوقات آپ بغیر کسی چٹائی کے مٹی پہ بیٹھ جاتے تھے، ننگے فرش پہ تشریف فرما ہوتے تھے۔ آپ کے غلام کمیل، وہ کہتے ہیں کہ آپ قبرستان میں تشریف فرما تھے، میں حاضر ہوا تو میں نے پوچھا حضور آپ یہاں قبروں کے درمیان کیوں بیٹھے ہیں اور ننگے فرش پہ مٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ بڑے اچھے ہم نشین ہیں، قبروں والے بڑے اچھے ہم نشین ہیں، یہ کسی کی غیبت نہیں کرتے۔ دنیا والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو لوگ ایک دوسرے کی غیبتیں شروع ہو جائیں۔ فرمایا یہ بڑے اچھے ہم نشین ہیں، یہ کسی کی غیبت نہیں کرتے، ہیں خاموش پر عبرت کا درس دے رہے ہیں۔ فرمایا ان کی خاموشی بھی عبرت ہے۔ کمیل کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ شیر خدا قبروں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے اہل قبور، میں بتاتا ہوں تمہارے پیچھے گھر والوں نے کیا کیا، اور تم بتاؤ تمہارے ساتھ قبروں میں کیا معاملات پیش آئے۔ جب تم فوت ہوئے تو عدت گزار کے تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، جب تم فوت ہوئے تمہارے بیٹوں نے وراثت بانٹ لی اور دنیا میں مصروف ہو گئے۔ یہ تو تم جو حالات چھوڑ کے آئے ہو تمہارے پچھلوں کے حالات میں بیان کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہارے ساتھ قبر میں کیا حالات پیش آئے۔ کمیل کہتے ہیں یہ کہنے کی دیر تھی کہ شیر خدا رو رہے، شدت سے رکت، گریہ تاری ہو گیا۔ میں نے پوچھا حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا قبروں والے جواب دیتے ہیں اے شیر خدا، قبر میں آ کے ہمیں پتا چلا دنیا میں تو ہم دھوکے میں ہی مبتلا رہے، جنہیں ہم اپنا سمجھتے رہے وہ ہمارے نہیں تھے۔ دنیا میں تو ہم دھوکے میں ہی مبتلا رہے، مکان میرا، کپڑے میرے، زمین میری، یہ جائیداد میری، پر ان ساری چیزوں کو تو ہم چھوڑ آئے، ہم دھوکے میں مبتلا رہے۔ یہاں آ کے پتا چلا ہے کہ اصل دولت ہے تو تقویٰ ہے، اصل دولت ہے تو پرہیزگاری ہے۔ ہمیں تو دنیا میں ہی پتا چل گیا، تو پھر ہمیں دھوکے سے بچنا چاہیے یا نہیں بچنا چاہیے؟ اصل دولت کیا ہے؟ تقویٰ۔ اصل دولت کیا ہے؟ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ آپ کسی دوست سے کوئی معاملہ کریں، وہ آپ کو پیسے دے، آپ پیسے لے کے بازار گئے،
اپنے مطلب کی کوئی چیز خریدنے کے لیے پیسے دکاندار کو دیے، دکاندار نے کہا میرے ساتھ دھوکہ نہ کرو، یہ نقلی نوٹ ہے۔ آپ نے بینک سے چیک کرائے، وہ نقلی نوٹ، ہاتھ ملیں گے یا نہیں؟ دھوکہ ہو گیا۔ میں نقلی نوٹوں کو اصلی سمجھ بیٹھا، اس وقت حسرت کا کیا عالم ہوگا۔ اور اگر نوٹ ہی ایسے ہوں کہ ان کے اوپر عید مبارک لکھی ہوئی ہو اور آپ ان کو اصلی سمجھیں تو پھر افسوس کس پر ہے۔ بچوں کے نوٹ ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر عید مبارک بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ اصلی نوٹ۔ تو اگر ان کو کوئی اصلی نوٹ سمجھ لے، ہماری یہی حالت ہے۔ دنیا کی عزت، دنیا کا منصب، دنیا کی خوشیاں، ان کو ہم حقیقت سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ حقیقت نہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ حضور حیدر قرار فرماتے ہیں کمیل یہ جو اہل قبور ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہمیں قبر میں آ کے پتا چلا ہے اصل دولت تقویٰ ہے، اصل دولت پرہیزگاری ہے۔ لوئے لوئے لے لے سودا کڑیے ایس بازاروں، شام پئی تے لبنا نہ ہی نہ آروں نہ پا۔